إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر تک اپنے دامن کو ہر قسم کے عیوب سے پاک اور صاف رکھا۔ مکہ مکرمہ میں گرد و نواح سے آنے والے لوگوں میں یہ چرچا عام تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن بالکل پاک اور صاف ہے، ہر قسم کی غلاظت سے، علاقائی رسم و رواج سے، شرک سے، ظلم اور زیادتی سے
دھوکہ اور فراڈ سے، امانت میں خیانت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسوں دور تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ جس طرح سورج نکلا ہو تو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اسی طرح کوئی بھی انسان اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حیا نہیں، با حیا تھے، با شرم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی پر اپنی زندگی میں ظلم اور زیادتی نہیں کی تھی۔ بدکاری، بے حیائی، فحاشی سے بہت دور تھا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا۔ جب آپ نے پہلی وحی کو سنا جبریل امین علیہ السلام سے، طویل واقعہ ہے، گھبرا گئے، گھر واپس آئے، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عرض فرماتے ہیں میرے اوپر چادر دے دو، چادر دے دو، خوف خشیت علی نفسی، ڈر ہو رہا ہے۔ جب کچھ خوف کم ہوا تو آپ سنبھلتے ہیں، اپنی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کلا، اور ایک نیک اور پاک باز عورت کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو کسی بھی میدان میں نیچے نہیں ہونے دیتی، اس کو سہارا دیتی، پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں وہ کبھی بھی بے یارو مددگار نہیں چھوڑتی۔ فرماتی ہے کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے انک لتحمل الکل، آپ تو جو مجبور ہوتے ہیں ان کا سامان اٹھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے تو نہیں ہیں، حق بات پر دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو رب العالمین کیسے چھوڑ دے گا؟ سہارا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخلی سپورٹ ملی ہے۔ 40 سال کی عمر سے پہلے مالی سپورٹ تو تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، وہ تو ہے ہی ہے، بڑی اچھی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ 15 سال نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کے ساتھ وقت گزارا، نبی بنے ہیں، رسول بنے ہیں۔ جب بتایا تو کہنے لگی نہیں آپ پریشان نہ ہو، خیر۔ پھر اللہ رب العالمین کا آرڈر آیا کہ اب یہ جو آپ کو نبوت ملی ہے نا، اس کی دعوت عام کریں۔ 3 سال کے بعد آپ کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر تمام قبائل کو آواز دی، سارے پہنچ گئے۔ جو خود نہیں پہنچ سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جو سن کر آؤ، کیونکہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، لازمی کوئی اہم بات ہوگی، کیونکہ ہم نے 40 سال اس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق اور امین بنا تھا، لوگوں نے آپ کو صادق و امین کہا تھا کہ نہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی، اپنے بھی بگانے بھی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا،
سب سے پہلے سگا چاچا، اس نے مخالفت کی، ابو لہب نے بد زبانی کی۔ اللہ رب العالمین نے تسلی دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کا نام ہی بلند ہے، آپ کی شان بھی بلند ہے۔ ساری زندگی، بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس بدبخت پر لعنتیں ہی پڑتی رہیں گی۔ جو بھی بچے سے لے کر بڑے تک جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، سورۃ لہب کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے یہ بد دعا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بیوی بھی جہنم میں، خود بھی جہنم میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ظاہر بات ہے اب جو پہلے صادق اور امین کہنے والے تھے، جو آپ کی عزت کرنے والے تھے، سارے دشمن بن گئے۔ چند صحابہ کے علاوہ مکے کے مشرکین نے، مکے کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ چونکہ جب 8 سال کی عمر کے تھے تو دادا فوت ہو گئے تھے، عبد المطلب۔ تو دادا نے ابو طالب کے ذمہ لگایا تھا کہ اس بھتیجے کی تم نے کفالت کرنی۔ محبت بھی تھی، پیار بھی تھا، اور پھر یتیم بھی تھے۔ ابو طالب نے پوری طرح اپنی ہمت و طاقت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی، آپ کا خیال بھی رکھا۔ جب دیکھا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، ایمان لاتے جا رہے ہیں، ابو طالب کو کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو بات کر لو، ایسا نہ ہو کہ ہم تیری وجہ سے خاموش ہیں، کیونکہ تو رکاوٹ ہے، تیرے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کہا، بھتیجے لوگ اس طرح کہتے ہیں تو تم تھوڑا سا نرم گوشہ رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میری آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ جائیں۔ یہ مکے کے لوگ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ رہے ہیں، میں تب بھی اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ، کوئی بات نہیں۔ یہ ایک سہارا تھا، ایک داخلی سہارا تھا، ایک خارجی سہارا تھا۔ باہر لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے چچا تھے، گھر میں تسلی دینے کے لیے بیگم تھی۔ 10 سال گزر گئے، مکے والے کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ پتہ جانتے تھے کہ ابو طالب کا ایک نام تھا۔ عبد المطلب کے بعد مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کا نام تھا، کسی کی عزت تھی تو وہ ابو طالب تھا۔ گو وہ کافر تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آج تو دھکے سے ہم بڑی کوشش کے ساتھ ابو طالب کو بھی مسلمان بنانا شروع کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو یار، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہم خام خواہ کیوں وہ کام کرتے ہیں؟ خیر، نبوت کا 10واں سال ہے، 10 سال ہو گئے نبی بنے کو، رسول بنے کو۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب فوت ہو گئے۔ ابو طالب فوت ہوا تو ظاہر بات ہے اب ایک مضبوط جو سہارا تھا، پلر تھا، وہ گر گیا۔ مکے والے جو ہیں انہوں نے بہت تکالیف دی۔ ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد کہ جو داخلی سہارا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی فوت ہو گئی۔ یہ پیدل پہ جو غم تھے، چچا کا دنیا سے چلے جانا، بیوی کا دنیا سے، کہ چلو باہر کی تکلیفیں جب گھر آتے تو آپ سہارا دیتی، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، وہ بھی فوت ہو گئے۔ جب ام المومنین فوت ہوتی ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے
اور آپ نے اس سال کو، نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، طائف جاتے ہیں، طائف جا کر ان لوگوں کو وعظ کرتے ہیں۔ عبد یعلائل بن عبد الکلال اس کے سامنے دعوت پیش کی، اس نے کوئی جواب نہ دیا، بدزبانی، بلکہ الٹا جو طائف کے لچے لفنگے لفنڈر تھے ان کو پیچھے لگایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی، بہت مارا، لہو لہان کیا۔ جبریل امین علیہ السلام بادل کی طرح نمودار ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کیا ہوا؟ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ سلام کر رہا آپ آرڈر کریں اس طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان ملیامینٹ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی قوم میں، ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ واپس آتے ہیں، انسان کی ایک حد ہوتی ہے، انسان جتنا مرضی مضبوط ہو آخر دل پریشان تو ہوتا ہی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کی تکلیفوں سے آپ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ بدبخت جو آپ کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو تنگ کرتے پریشان ہو کرتے ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان کو پوچھیں گے، ان کا بدلہ ہم لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر کیا ہوا، اگر دنیا والوں نے آپ کو نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، اس وقت 2 سال کے گزرنے کے بعد، ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل، نبوت کے 12ویں سال آخر میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہو، آپ آ جائیے آسمانوں کی طرف، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مکے والوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یا تو سونے کا گھر بناؤ، یا 2 باغ بنا کے نہریں جاری کرو، یا ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کر دکھاؤ۔ اور آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ ایک کتاب نیچے لے کر آؤ، ہم اس کو خود پڑھیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ او لوگو، اور کیسی بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہو، میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، میں ایک بشر رسول ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے ایک انسان بنایا، بولا انسان کی استطاعت و طاقت کہ وہ آسمان پر چڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں سبحان ربی، میرا رب اس بات پہ قادر ہے، وہ چاہے تو نہیں جا سکتے۔ پھر وہ دن آیا، اللہ رب العالمین نے وہی الفاظ استعمال کیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے کہے تھے، میں سبحان الذی، وہ قادر مطلق ہے ذات جس نے اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس نے ایک رات کے اندر، رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، اور الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے آس پاس برکت ہی برکت ہے۔ ہم نے کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک پہنچایا؟ 40 راتوں کا سفر ہے، 40 راتیں لگتی ہیں مکے سے بیت المقدس فلسطین پہنچنے میں۔ اس وقت رات کے کچھ حصے میں
اس لیے کہ وہاں برکت ہی برکت ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں، مشاہدات کروائیں، تاکہ اس کو تسلی ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق، نورانی مخلوق، فرشتے میرے ساتھ ہیں، یہ دنیا والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر ایک کی بات کو خوب سنتا بھی ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کے کارکردگیوں کو. لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں. یہ خواب کا واقعہ ہے بھائی. اگر خواب کا واقعہ ہے تو مکے والوں کو کیا مصیبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کرنے کی. خواب کوئی بندہ سنائے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، خواب ہے بات کرنا. جسم مع الروح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں، زندگی میں، اس جسم کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا، روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ساتوں آسمانوں کی جنت اور دوزخ کی سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اللہ قادر ہے، اللہ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی جو چیز دکھائی، آپ ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے، جبریل امین آئے، آپ نے اس کو اپنا گھر کہا، ام ہانی کا گھر بھی، کیونکہ آپ وہاں رہتے تھے، اصل گھر ام ہانی کا تھا رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل امین آئے، انہوں نے چھت پھاڑا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، نکالا، حتیم میں لے آئے. کہتے ہیں میں کچھ دیر لیٹا، پھر دو فرشتوں نے مجھے اٹھایا، زمزم کے پاس لے گئے. سب سے پہلی جو چیز آپ کو دکھائی گئی، آپ کا شق صدر، آپ کا سینہ مبارک اوپر سے لے کر ناف کے نیچے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو چیرا گیا، کھولا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل، میرے دل، اللہ اکبر. یار آج کل جدید ٹیکنالوجی، مشینیں، بندے پھر بھی مر جاتے ہیں. ذرا غور فرمائیں رب العالمین کی قدرت، کتنا عظیم مشاہدہ تھا کہ آپ کے دل مبارک کو باہر نکالا، اس کو زمزم سے دھویا، اس کے اندر حکمت بری اور سونے کے ایک پلیٹ میں رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، اور پھر اس کو اسی طرح ہی واپس لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آج سکرینیں لگا کے بندے کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ادھر اس کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، ادھر اس کو دکھایا جا رہا ہے. پہلے یہ بھی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایک جانور لایا گیا، دوسری نشانی، براق. براق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور کچر سے تھوڑا سا چھوٹا، سفید رنگ کا. جب وہ لایا گیا تو اس نے شوخی دکھائی. جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں تم شوخی دکھا رہے ہو، تجھے پتہ نہیں آج کائنات کا سب سے عظیم انسان تیرے اوپر سوار ہونے لگا، اس سے افضل کوئی انسان نہیں. اتنی بات براق سننے تھی، براق نے سنی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے. آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی سنتے ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے. براق پر اثر ہوا کہ ایسا انسان میرے اوپر بیٹھنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے اوپر بیٹھا، اتنی تیز رفتاری کہ تا حد نگاہ اس کا قدم جاتا تھا. جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، نظر جاتی ہے، وہاں اس کا قدم جاتا تھا. بیت المقدس چند لمحوں میں وہاں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس براق کو باندھا اسی جگہ پر جہاں انبیاء باندھتے تھے، اور میں مسجد کے اندر داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی. بعض روایات میں کہ تمام انبیاء کو اسی وقت 2 رکعت جماعت کرائی، آپ امام بنے. بعد میں ہے کہ جب واپس آئے تو بہتر یہی لگتا ہے کہ بعد میں جب آپ واپس آئے تو انبیاء کو اس وقت جماعت کرائی. اب آپ نے صرف 2 رکعت خود پڑھی ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا یہ درست ہے. المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجد هذا. ایک مسجد حرام نیت کے ساتھ جائیں، مسجد اقصی نیت کے ساتھ جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں مسجد اقصی کے اندر
2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں، ہم کمزور ہیں، یقیناً ہم کمزور ہیں، کاش وہ وقت آ جائے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ خواہش بھی ہماری اللہ پوری فرما دے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر معراج لایا گیا۔ معراج کیا ہے؟ یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جو 2 تنوین ہے نا، 2 زبریں ہیں اوپر، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رات کا کچھ حصہ تھا، یہ اسراء ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج لایا گیا۔ معراج ایک سیڑھی تھی، اللہ اکبر، کیسی وہ عظیم الشان سیڑھی ہوگی۔ اب میں اس کے ذریعے مجھے آسمانوں کی طرف جبریل امین علیہ السلام لے کر گئے۔ پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہو؟ جبریل ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد ہے۔ آپ کو اس لیے بھیجا گیا تھا؟ جی اس لیے بھیجا گیا۔ دروازہ کھلا آسمان کا، تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا، ویلکم کہا۔ پھر اوپر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جبریل امین علیہ السلام آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ روحیں، کچھ بائیں طرف۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ دائیں طرف اپنی اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے، اس اولاد کی جو روحیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جو جنت میں جانے والی ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ روحیں ہیں جو جہنم میں جانے والی ہیں، ان کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے انسان ہے، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کی بات کو ماننا تھا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح ویلکم ہوتا ہے، مرحبا ہوتا ہے۔ وہاں عیسیٰ اور زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، یہ دونوں خالدار بھائی۔ پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لگتا تھا جیسے پوری دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ادریس کو ہم نے بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو شکل مبارک تھی وہ میرے جیسی تھی، جیسی میری شکل ہے ویسے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کی نسل سے آ رہے ہیں نا۔ اور پھر وہ نسل بھی صرف ایک ہی آئے ہیں، اسماعیل کی اولاد سے، باقی سارے اسحاق کی اولاد سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اوپر بیت المعمور، نیچے بیت اللہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں 70,000 فرشتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ اس بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ بتائیے کتنے فرشتے ہیں۔ ہم اپنی کثرت پہ بڑا ناز کرتے ہیں، اللہ کے بندو وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک مجھے پہنچایا گیا۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، سدر بیری کو کہتے ہیں، منتہا یہ آخری پوائنٹ ہے، آخری سٹاپ ہے، نیچے سے جانے والوں کا بھی اوپر سے نیچے آنے والوں کا بھی۔ جو چیز نیچے جاتی، نیچے سے اوپر جاتی ہے وہ یہاں رکتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے۔ اوپر سے آپ کہیں گے نیچے سے کون سی جاتی ہے، ساتھ کچھ تو اوپر سے آتا ہے، نہیں، نیچے سے بھی جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، آگے پیچھے انسپیکشن ٹیم، چیکنگ کرنے والی ٹیم تمہارے پاس آتی ہے، دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی۔ دن کے وقت فجر کے ٹائم آتی ہے، رات کا جو ٹائم ہے وہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے۔
صبح کے جو آتے ہیں فجر کے ٹائم، وہ عصر کے وقت واپس جاتے ہیں تو وہ پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر اوپر بعد میں جاتے ہیں، پہلے یہاں ٹھہرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں، پھر رب العالمین کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں ہاں کیسے آئے ہو، کیا کدھر سے آئے ہو؟ یا اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس ہیں۔ کیا کر رہے تھے بندے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ یا اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھے، واپس آئے ہیں تو پھر بھی وہ نماز کی حالت میں تھے۔ اب بتاؤ جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا بنے گا؟ جو عصر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا بنے گا؟ اوپر سے اللہ رب العالمین جو آرڈر نازل فرماتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر، ضروری نہیں صرف دنیا کا ہی، آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی آرڈر نازل ہوتے، پھر وہاں سے آگے تقسیم ہوتی ہے کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم یہ کرو جا کے، جنت و جہنم۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام تھا جہاں مجھے 3 تحفے ملے، نماز کا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا، اور یہ تحفہ کہ آپ کی امت کا جو انسان شرک نہیں کرتا ہوگا، توحید پر فوت ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کو بالآخر معاف فرما کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ 3 تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہیں پر میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی، جو فرشتے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آرڈر، ان سب کو میں نے سنتے ہوئے دیکھا تھا، قلم کے چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اسی مقام پر سدرۃ المنتہا پر ایک مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، یہ 7واں مشاہدہ سمجھو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کیا فرمایا کہ میں نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور اسی کا ذکر ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، اس نے افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، اللہ پر بہتان۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے معراج کی رات دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، اللہ رب العالمین تو نور ہے، اس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس کی ایک جھلک وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، جب انہوں نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، تم ضد کی نہیں، میں نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر تم پہاڑ کو دیکھ کر برقرار رہے تو پھر مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ ادھر پہاڑ کی طرف نظر کی، اللہ نے ایک چھوٹی سی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے اس نور کی جو پردہ ہے اپنے چہرہ مبارک، ہاں چہرہ مبارک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا جو چہرہ مبارک ہے اس کے سامنے جو حجاب ہے، اگر اللہ رب العالمین اس کو ہٹا دے اور ایک جھلک دنیا کے اوپر ڈال دے، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، بزم جائے، جل کر راکھ ہو جائے انسان کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس دنیا کی آنکھ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ ان کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جنت کی سیر کرائے گی، جنت کے اندر ایک میں نے نہر دیکھی، اور وہ نہر جو تھی اس کے دونوں کنارے موتیوں سے جڑے ہوئے، اس کی مٹی جو ہے نا وہ کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ اب میں یہ نہر کوثر ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جب چلیں تو مجھے خوشبو آئی، عمدہ خوشبو آئی۔ میں نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کی خوشبو ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یار ہم مسلمان ہیں، ذرا غور فرمائیں، ہمارے ایمان اتنے کمزور، تھوڑی سی تکلیف آئے اور اپنا ایمان چھوڑ دیں، اور اس دور میں اللہ معاف فرمائے اس قدر فتنے کہ انسان صبح مسلمان ہے تو شام کو کافر ہوا، ایسی صورتحال بن چکی، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کی سیرت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔
کہتے ہیں وہ کنگھی کرنے والی جو عورت تھی نا، وہ ایک دن بیٹی کو، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ۔ ہم نے بھی کبھی کہا ہے بسم اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، کبھی پھر بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ بیٹی فرعون کی کہتی ہے میرا باپ؟ کہتی ہے نہیں، تیرا باپ نہیں، وہ اللہ ہے جو تیرا میرا تیرے باپ کا بھی باپ ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی میں اپنے باپ کو بتا دوں، فرعون کو بتا دو۔ فرعون کو کہا تو اس نے بھی یہی باتیں کی، انہوں نے کہا میں تجھے آگ میں جلا دوں گا۔ اس نے کہا جو دل چاہتا ہے کرو۔ ایک کڑائی، بہت بڑی کڑائی کو لایا گیا تانبے کی، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، جب خوب گرم ہو گیا تو اس کے ایک ایک بچے کو اس کے اندر پھینک دیا۔ وہ عورت کہنے لگی فرعون بات سن، ایک میری بات مان۔ کہنے کیا؟ کہنے لگی جب یہ سارے جل جائیں گے نا تو ہڈیاں جو ہے نا ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہم سب کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ جب سارے چلے گئے، ایک دودھ پیتا بچہ اس کے ساتھ تھا تو وہ تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کی۔ دودھ پیتا بچہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دودھ پیتے بچے نے بول کر کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے امی جان چھلانگ لگائیے مجھ سمیت، ڈرتے کس بات سے؟ یہ دنیا کا عذاب تو بالکل ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے۔ اب آپ نے اگر توحید کو چھوڑ دیا، شرک کر لیا، فرعون کو اپنا رب مان لیا تو یاد رکھنا یہ چند روزہ زندگی تو آپ کی بسر ہو جائے گی، لیکن جہنم کے عذاب کی تاب نہیں لا سکیں گے آپ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تو ان کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے ناخن وہ اپنا جسم چھیر رہے، نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کا حال ہو رہا ہے۔ غور فرمائیں، ہم بڑے چسکے سے دوسروں کی برائیاں دوسروں کے سامنے ان کی عدم موجودگی میں بیان کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے جہنم کے اندر؟ یہ کون ہے؟ ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، مولوی ہیں۔ کیوں ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے ہونٹ کیوں آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے کہا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب افلا یعقلون، یہ مولوی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود بھول جاتے تھے نیکی کرنا۔ لوگوں کو کہتے تھے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، حج کرو، سب کچھ کرو، لیکن خود ان کے پیٹ توندے کھا کے حرام اتنی بڑی تھی، نہ نماز کی فکر نہ روزے کی فکر۔ بلکہ مقتدی جو کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے یہ تمہارے پیر صاحب، تمہارے مولوی صاحب، تمہارے جو بزرگ ہیں یہ نماز نہیں پڑھ، کہتے ہم مکے میں پڑھ کر آئے ہیں، بیٹھے راولپنڈی میں اور نماز مکے میں پڑھی جا رہی ہے۔ ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود کو عمل نہیں کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیسی زندگی، یہ مشاہدات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج کی رات دیکھے اور ہمیں بتلائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں چل رہا تھا تو میرے آگے آگے قدموں کی آواز آئی، میں نے پوچھا یہ آہٹ کس چیز کی ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کا جان نثار بلال رضی اللہ عنہ، بلال چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آواز جنت میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی ہے۔ عمل کیا تھا؟ جب وضو کرتے 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ اکبر۔ امیہ نے مارا
امیہ نے گرم کوئلوں کے اوپر دہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا، لیکن بلال نے توحید نہیں چھوڑی۔ محترم بھائیو، یہ مقام ملتا ہے یہ چند روزہ زندگی میں اللہ رب العالمین کے صحیح بندے بن کر زندگی بسر کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک محل جس کی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی، وہ مجھے دکھایا گیا، میرا دل چاہا کہ میں اندر دیکھوں۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو فرمایا یہ عمر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا مجھے غیرت آئی عمر کی، جو غیرت ہے مجھے غیرت آئی کہ اب عمر کا گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اندر داخل ہوں، میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے جو ثابت تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفا دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔